علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ میں اور آپ نوافل کے اندر بھی، فرضوں کے اندر بھی، ہر قسم کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ ہم اہل زبان نہیں، اس لیے معنوں پہ ہمارا غور نہیں ہوتا۔ اب کہ جتنی قسم کی بھی تعریف، حمد ممکن ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی جہانوں کا رب ہے۔ ایک تو یہ دنیا ہے، ایک اگلا جہان ہے۔ ایک جا لوگ اس طریقے سے بھی لیتے ہیں جمادات کا جہان ہے، نباتات کا جہان ہے، تو ہر ایک کا ایک مختلف ہے۔ تو وہ رب رحمان اور رحیم ہے۔ اب جو اتنا رحمان کا معنی اس کی نعمتیں، مثلا انگور ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ کافروں کے لیے بھی ہیں، یہ اللہ کے باغیوں کے لیے بھی ہیں، اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ اور بلکہ آکسیجن آج کل یہ لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، جب انہیں بل پے کرنا پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ساری زندگی میں اور آپ مفت میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس نے پودوں کے اندر ایک سائنس رکھی ہے، یہ ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، بعین ہی جو اللہ کی طرف سے احکام ہیں نا عبادات کے، وہ انشاءاللہ جنت کے لحاظ سے، اگلے جہاں کے لحاظ سے تو ہمارے لیے مفید ہیں، اللہ کی رضا کا تو ذریعہ ہے ہی ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ مثلا یہ روزہ، آپ نیٹ پہ جائیں، گوگل میں لکھیں انٹرمٹنٹ فاسٹنگ۔ انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ وقفے وقفے سے روزے رکھنا۔ بھری پڑی ہے ریسرچ کہ صحت کے لیے ان کے کتنے فائدے ہیں، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، ہارٹ کی بیماریوں کے لیے، حتیٰ کہ جاپان کے ایک سائنٹسٹ کو نوبل پرائز ملا، نوبل پرائز جو دنیا کا سب سے بڑا پرائز ہوتا ہے۔ کس پہ ملا؟ کہ اس نے کینسر سے بچاؤ کی تدابیر بتائی، اور ان تدابیر میں کیا تھا کہ یہ جو روزہ ہے نا، فاسٹنگ، وہ ہمارا جو کوئی مسلمان نہیں، وہ تو اپنے طور پہ کہ وقفہ کرنا کھانے کے اندر، اکثر وہ کہتے ہیں کہ 12 سے 14 یا 12 سے 16 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، اور آپ کا روزہ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہم نے ابھی سحری کھائی، یہ کیلریز تقریباً دوپہر تک یا دوپہر کے بعد تک ہمارے جسم کے کام آتی ہیں، پھر یہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہمارا جسم ہمارے جسم کی چربی سے وہاں سے خوراک لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ جو یہ کینسر کے سیل ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ خود بخود ختم ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری موٹاپا کم کرنے کے لیے آج کل یوز کر رہے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو بہت ہی رحیم اور کریم ہے، اس کا حکم ہے، اس کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک تو ہے رمضان کے فرضی روزے، اس کے علاوہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ اکثر نفلی رکھا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں، ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں سوموار اور جمعرات کو، سوائے ان دو بندوں کے جو آپس میں مسلمان ہوتے ہوئے ناراض ہوں، جو آپس میں غصے ہوں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مہینوں کی 13، 14، 15 تاریخ کا اکثر نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں تو فرضی روزوں کی بھی
یعنی لوگ اس سے بھی سستی کرتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، دوسرا ہمارے تمام مرد و خواتین دونوں کے لیے، ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں روزے سے بندے کا امیون سسٹم کیا ہے کہ بیماریوں کے خلاف آپ کے جسم کا جو نظام ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، یہ سٹرانگ ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ تھی۔ دیکھیں، جس اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہماری کیلکولیشن سے، ہمارے حساب و کتاب سے باہر ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں دنیا کے اندر کتنی مائیں ہیں، ان ماؤں کی محبت کو ہم جمع کر لیں کتنی بنے گی؟ کتنے باپ ہیں، ان باپوں کی محبت کو جمع کر لیں وہ کتنی بنے گی؟ کتنے میاں بیوی ہیں جو ان کی آپس کی محبت ہے، کتنے دوست ہیں ان کی محبت ہے، کتنے نیک لوگ جو ہیں جو مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو جمع کر لیں تو یہ ساری، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی محبت کے 100 حصے کیے، زمین پہ صرف ایک حصہ اتارا ہے، ایک حصہ، اور آپ نے فرمایا وہ حصہ ساری مخلوقات میں تقسیم ہے، جتنی قسم کے بھی ہیں۔ اور پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جانور، جسے آپ کہتے ہیں بے عقل ہے جانور، وہ اپنا پاؤں، اپنا کھر اپنے بچے کے اوپر نہیں رکھتا۔ جو جانور خونخوار درندے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، شیر اور چیتے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک حصہ جو زمین پہ نازل ہے اسی کی بنا پہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ایک تو بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ جو اللہ ہمارا رحمان اور رحیم ہے، یہ اس کی رحیمیت ہی کا مسئلہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسا سسٹم، ایسا وے آف لائف ہمیں عطا کیا جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی مفید ہے، اگلے جہان کے لیے بھی مفید ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی سستیوں کو، سست ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ جب آپ ٹائم پہ روزہ رکھیں گے، ٹائم پہ افطار کریں گے، پابندیاں کے عادی ہوں گے، آپ انشاءاللہ دنیا کے اندر بڑے اچھے مینیجر بن جائیں گے، چیزوں کو مینیج کرنے والے بن جائیں گے۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف نے کور کمانڈروں کی کانفرنس بلائی ہے، سارے کور کمانڈر، یہ تو ممکن ہے کہ ماسک پا کے لگا کے بیٹھے ہوں، کیا سارے کور کمانڈر وہاں میٹنگ جانے سے پہلے اپنی اگلی یعنی پیشاب والی جگہ اور پچھلی جگہ دھو کے آئے ہیں؟ کیا وہ سارے کور کمانڈر ہاتھ، منہ، کوہنیوں تک، بازو، پاؤں دھو کے آئے ہیں؟ کیا وہ 3 دفعہ کلی کر کے آئے ہیں؟ کیا وہ اپنے ناک کو اندر سے اچھے طریقے سے صاف کر کے آئے ہیں؟ دیکھیں یہ مومن ہیں جب 5 دفعہ میٹنگ کرتا ہے، اتنی حفاظتی تدابیر کے بعد وہاں آتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں 20 سیکنڈ تک ہاتھ دو۔ یہ آج کہہ رہے ہیں، اسلام نے تو صدیوں پہلے کا کیا، یہ آج کنسیپٹ دے رہے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے یہ ہمیں صدیوں پہلے کا دیا ہے۔ تو باتیں بہت ہیں، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔